सितारों से आगे। हाय फ्रेंड्स, अक्सर लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाब बनना चाहते हैं, खूब इज्जत, दौलत और शोहरत कमाना चाहते हैं, बुलंदियों पर पहुंचना चाहते हैं। बुलंदियों पर पहुंचने के लिए पहले ख्वाब देखने पड़ते हैं, फिर उन ख्वाबों के लिए काम करना पड़ता है। जितने ऊंचे ख्वाब होंगे, जितनी बड़ी कामयाबी होगी, उतनी ही ज्यादा उसके पीछे मेहनत होगी। और वो लोग जो मेहनत करते हैं, रास्ता बनाते हैं, मुश्किलों से लड़ते हैं, एक दिन कामयाबी उनकी मंजिल जरूर चूमती है। एक छोटे से कस्बे में, एक छोटे से शहर में रहने वाली एक लड़की एमिली एस्ट्रोनॉट बनने का ख्वाब देखती है। क्या उसका एक ख्वाब पूरा हो जाता है या वो अपने ख्वाबों के साथ इस दुनिया से रुखसत हो जाती है? आइए इस सफर को जानने के लिए सुनते हैं, देखते हैं ये खूबसूरत कहानी, जिसका उन्वान है एमिली का ख्वाब। घूमती हुई पहाड़ियों और जंगली फूलों के समंदर के दरमियान बसी हुई बस्ती एक छोटे से कस्बे में एमिली नामी एक नौजवान लड़की रहती थी। वो बहुत से तरीक़ों से एक आम सी लड़की थी, लेकिन जिस चीज़ ने उसे दूसरों से अलग किया वो था उसका कभी ना टूटने वाला जज्बा, बेपनाह हिम्मत और किसी भी काम को करने का आज़म और उसके लिए डट जाना। एमिली ने ख्वाब देखा, एक ख्वाब जो उसे खुद की दरियाफ्त और कामयाबी के गैर मामूली सफ़र पर ले जाएगा। एक ऐसा ख्वाब जो दूसरी लड़कियों से बिल्कुल अलग था, जिसमें सिर्फ मुश्किलें ही मुश्किलें थीं। बहुत छोटी सी उम्र से एमिली रात के आसमान की तरफ मतवज्जह रहती थी। वो आसमान को घूर घूर कर देखा करती थी, उन सितारों में अपने एहसासात और नज़रों के ज़रिए उन्हें समझने और टटोलने की कोशिश करती थी। अंधेरे में चमकते सितारों से मुज़य्यन आसमान हमेशा उसकी आंखों का मरकज़ बना रहता। वो अपनी दूरबीन के ज़रिए कायनात को देखने में अनगिनत घंटे गुजारती थी। सितारे लामहदूद इम्कानात की दुनिया का वादा करते हुए उससे राज़ नियाज़ करते, सरगोशी करते, उससे बातें करते। वो इस तरह उनमें खो जाती कि उसे ऐसा महसूस होता जैसे सितारे अपने राज उसके लिए खोल रहे हों। एमिली ने फैसला किया कि वो एक खलाबाज बनेगी, यानी एक एस्ट्रोनॉट बनेगी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, एमिली का सितारों के लिए जुनून बढ़ता ही गया। फलकियात और खलाए रिसर्च पर किताबें कंगाली, कायनात को समझने के लिए बहुत कोशिश की, उनके राज जानने की कोशिश की और दिल में इस अज़्म को बनाए रखा कि वो एक एस्ट्रोनॉट ज़रूर बनेगी। लेकिन एस्ट्रोनॉट बनने का ये रास्ता कोई आसान रास्ता नहीं था, बहुत मुश्किल रास्ता था, या यूँ कहें कि मुश्किल तरीन रास्ता था, लगभग एक नामुमकिन रास्ता था। एक छोटे से कस्बे में रहने वाली लड़की के लिए अनगिनत मुश्किलें थीं इस ख्वाब को पूरा करने में। लेकिन एमिली जानती थी कि उसे बैरूनी और अंदरूनी दोनों तरह की रुकावटों को अबूर करना होगा, यानी वो रुकावटें जो उसके घर में खड़ी की जाएंगी और वो रुकावटें जो उसके अपने लोग, उसके शहर के लोग उसके सामने खड़ी करेंगे। लेकिन उन सब मुश्किलों को अबूर करना, उनसे निकल जाना ही उसका ख्वाब था। उसकी पहली रुकावटों में से एक उसके ख़ानदान की तरफ से हिमायत की कमी थी, यानी उसके फैमिली के लोग नहीं चाहते थे कि वो कुछ इस तरह की चीज़ें करें, इस तरह का सोचे। उन्हें लगता था ये सब कुछ नामुमकिन है। कैसे मुमकिन है एक छोटे से शहर में रहने वाली लड़की एस्ट्रोनॉट? नामुमकिन। उन्होंने उसके जज्बों को तोड़ने की बहुत कोशिश की, एमिली को समझाने की कोशिश की कि तुम एक छोटे से शहर की रहने वाली गरीब लड़की हो और ये सफ़र एक नामुमकिन सफ़र है, तुम एस्ट्रोनॉट नहीं बन पाओगी। लेकिन एमिली ने अपने ख्वाबों का पीछा नहीं छोड़ा। एमिली ने अपने सामने आने वाली हर रुकावट को हटाने की, अबूर करने की पूरी कोशिश की और अपनी पढ़ाई में वो अनथक मेहनत के साथ लग गई। उसने साइंस और मैथ में बेइंतहा मेहनत की कि सबको उसकी सलाहियतों को मानना पड़ा और उसकी एक पहचान बनने लगी। साइंस, मैथ में उसके मार्क्स हमेशा बहुत अच्छे रहे और उसका ये शौक़ जुनून की हद तक बढ़ता गया। लाइब्रेरीज कंगालती, तरह तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती, समझती, साइंस फेस्टिवल्स में जाती, वहाँ ऑब्जर्व करती, हिस्सा लेती, बातचीत करती, इंटरेक्शन करती वहाँ आए हुए साइंटिस्ट से। एमिली की लगन अटल थी
اور اس نے جلد ہی ایک باوقار یونیورسٹی میں اسکالرشپ حاصل کر لی۔ کالج کی زندگی نے اسے نئے چیلنجز دیے، لیکن اس نے ہار نہیں مانی، اس نے ان کا سامنا کیا۔ اس نے یونیورسٹی کے فلکیات کلب میں شمولیت اختیار کی، اس میں حصہ لیا، اس کا ایک حصہ بنی اور ان گنت راتیں آسمانی اجسام یعنی آسمان کو اسٹڈی کرنے میں گزارا، مشاہدہ کیا، آبزرو کیا، اپنے حساب سے ریزلٹس نکالے۔ اس کے پروفیسرز نے اس کی صلاحیت کو دیکھا اور اس کی رہنمائی کی، اسے گائیڈ کیا، اس کے جذبے کو، اس کے حوصلے کو مزید بڑھایا۔ لیکن ایملی کے لیے زندگی میں اور رکاوٹیں تھیں۔ پڑھائی کے دوران ہی اسے ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا، ایک بہت بڑا صدمہ پہنچا۔ اس کی والدہ، اس کی مدر، جو اس کی مدد کا سب سے بڑا ذریعہ تھی، اچانک ان کا انتقال ہو گیا، وہ گزر گئی۔ ایملی تباہ ہو گئی تھی اور تھوڑی دیر کے لیے وہ ٹوٹ گئی تھی۔ اسے لگا کہ اس کے خواب شاید چکنا چور ہو جائیں گے، سب کچھ یہیں ختم ہو جائے گا۔ کچھ پل کے لیے اسے سب کچھ ناممکن سا لگا، لیکن اسے وہ ان گنت گھنٹے یاد تھے جو اس نے ستاروں کو گھورتے ہوئے گزارے تھے، انہیں سمجھنے، پڑھنے اور ان سے باتیں کرنے کی کوشش کی تھی، اور اسے احساس تھا کہ اس کی ماں چاہتی ہوگی کہ وہ ایک ثابت قدم رہے، آگے بڑھے اور کامیابی حاصل کرے۔ ایملی نے اپنے غم کو اپنی طاقت بنایا، پھر سے پڑھائی میں لگ گئی، خود کو پہلے سے کہیں زیادہ مشکل میں ڈالا، رسک لیے۔ اس نے بہت محنت کی اور ہمیشہ اس کی والدہ، اسے لگا کہ جیسے وہ ان کے ساتھ ہے، اور خلائی تحقیق پر، خلائی ریسرچ پر اس نے اپنا دل، دماغ، سب کچھ دن رات لگا دیے۔ اس کے کام نے علم دنیا میں اس کی پہچان بنائی اور اسے ایک باوقار بین الاقوامی کانفرنس یعنی ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں اپنے ریزلٹس پیش کرنے کے لیے بلایا گیا۔ یعنی جو اسٹڈیز اس نے کی تھی ان کے ریزلٹس پیش کرنے کے لیے، ان کو ڈسکس کرنے کے لیے اسے کانفرنس میں بلایا گیا۔ تو اسے ایک پل کے لیے ایسا لگا جیسے اس کی ماں اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور طاقتور ہو گئی۔ اس کا دل، دماغ ہمت سے بھر گیا اور وہ بے جھجک اپنے نتائج ایک کانفیڈنس کے ساتھ پیش کر دی گئی۔ اس کی اس پیشکش کو بہت سراہا گیا۔ اس کی یہ پیشکش اس کے لیے ایک شاندار کامیابی بن گئی اور اسے ناسا میں انٹرنشپ کی پیشکش کی گئی۔ ایملی نے ستاروں کی طرف پہلا قدم بڑھا دیا تھا۔ خلاباز یعنی ایسٹروناٹ بننے کا راستہ کوئی آسان راستہ نہیں تھا، بہت مشکل راستہ تھا۔ اسے اپنی ٹریننگ کے دوران، اپنی تربیت کے دوران جسمانی اور ذہنی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جو کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی، نہ کبھی تھکی، نہ کبھی گھبرائی، اور نہ کبھی اس نے ہمت چھوڑی۔ اس کی ہمت، اس کا حوصلہ، اس کے جذبے ہمیشہ اس کے ساتھ رہے۔ اس سے اس کے ٹیچرز بہت متاثر ہوئے۔ سال گزر گئے اور پھر ایملی کا خواب آخر کار پورا ہوا۔ اسے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے مشن کے لیے منتخب کیا گیا تھا، ایک ایسٹروناٹ کے طور پر۔ جب وہ آسمان کی بلندیوں پر خلا میں تیر رہی تھی، اوپر سے زمین کو دیکھ رہی تھی، اس کی اسٹڈی کر رہی تھی، تو اسے وہ بچی یاد آئی، وہ لڑکی یاد آئی جس نے اپنی چھوٹی سی آنکھوں سے بڑے سے آسمان کو گھور گھور کر ایسے دیکھا تھا جیسے وہ اس کے لیے خواب ہو۔ پتہ نہیں وہ وہاں پہنچ پائے گی یا نہیں پہنچ پائے گی، لیکن آسمان کی ان بلندیوں پر پہنچنا، ستاروں کے نزدیک پہنچنا، ستاروں سے باتیں کرنا اس کا خواب تھا۔ وہ خواب اب حقیقت میں بدل چکا تھا۔ چھوٹے سے شہر کی وہ لڑکی اب آسمان کی بلندیوں پر تھی، ان ستاروں کے پاس تھی جنہیں وہ زمین سے دیکھا کرتی تھی، جن کو چھونے کی وہ کوشش کرتی تھی۔ اب وہ اپنی کوششوں سے آگے نکل کر اس مقام تک پہنچ گئی تھی جہاں اس کے خواب، اس کے حسین خواب اب پورے ہو گئے تھے۔ ایملی کا سفر کہیں ختم نہیں ہوا۔ اس نے خلا میں زمینی تجربات کرتے ہوئے متعدد مشنوں میں حصہ لیا، مشکلات پر فتح کی۔ اس کی کہانی نے بے شمار دوسروں کو متاثر کیا، خاص طور پر نوجوان لڑکیاں جو ستاروں تک پہنچنے کی خواہش رکھتی تھیں۔ ایملی کی زندگی عزم کی طاقت، جذبے اور کسی کے خوابوں پر اٹل یقین کا ثبوت تھی۔ اس نے دکھا دیا تھا کہ کوئی بھی رکاوٹ ناقابل تسخیر نہیں ہے، کوئی بھی رکاوٹ، کوئی بھی ہرڈل آپ کو روک نہیں سکتے اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور یہ کہ کائنات کسی کی بھی پہنچ سے باہر نہیں ہے۔ ایملی نہ صرف ایک خلاباز بن گئی، ایک ایسٹروناٹ بن گئی، بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک پریرنا، ایک رہنما ستارہ بن چکی تھی جنہوں نے بڑے خواب دیکھنے اور ستاروں تک پہنچنے کی ہمت کی۔ جتنا بڑا خواب تھا اتنی ہی زیادہ ناکامیوں سے ایملی کا سامنا ہوا، لیکن ایملی نے ہمت نہیں ہاری
اور اپنے خوابوں کو تعبیر دینے کے لیے انتھک محنت کرتی رہی۔ محنت جب ہم صحیح دشا میں، صحیح ڈائریکشن میں کرتے ہیں اور صحیح جذبے کے ساتھ کرتے ہیں تو خواب، یوں کہیں کہ خواب کی تعبیر یقیناً سنہری ہوتی ہے۔ ایک اور موٹیویشنل اسٹوری کے ساتھ میں پھر آؤں گا، ستاروں سے آگے کے اس سفر کو اور آگے بڑھاؤں گا۔ مگر جانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ میرے نئے دوست پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، میرے جذبے کو بڑھائیں۔ ایک اور کہانی کے ساتھ میں پھر آؤں گا، تب تک کے لیے اپنے دوستوں کو اعظم شاہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ ستاروں سے آگے۔ ستاروں سے آگے۔